یہ جو اگلا ٹاپک ہے اس کو بھی ہم اسکپ کریں گے، دین کو دولت دنیا کے بدلے بیچنے کا فتنہ۔ اس میں جو حدیث بتائی گئی ہے صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اس ٹاپک کو بھی ہم اسکپ کرتے ہوئے اپنا لاسٹ ٹاپک ہم دیکھیں گے، حرام کمائی کا فتنہ۔ قیامت کے قریب لوگ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی کچھ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت دیکھیے کہ حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول ہوتا ہے، نہ ہی حرام کمائی کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ یعنی حرام کمائی سے نہ صدقہ قبول ہوتا ہے اور نہ ہی حرام کمائی کرنے والے کی عبادت قبول ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی مشاہدے کی بات ہے کہ حرام مال سے پرورش پانے والی اولاد ہمیشہ اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہے۔ آج کا رونا یہ بھی ہے کہ اولاد نافرمان ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے پھر؟ حرام مال، حرام کمائی بچوں کی پیٹوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی وجہ ہو کہ آج ماں باپ کا جو رونا ہے کہ اولاد سنتی نہیں، اولاد بات مانتی نہیں، ہمیں کچھ سمجھتی نہیں، تو اس کا ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیٹوں میں حلال کے بجائے حرام کمائی کا لقمہ ڈالا جا رہا ہے۔ انسان کو صرف مال حاصل کرنے کا شوق یا ہرس ہوگی قیامت سے پہلے، یہ شعور نہیں ہوگا یا ضمیر مر جائے گا کہ مال حرام ہے یا حلال، کس طرح سے آ رہا ہے، کچھ بھی انسان سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، بس مال آنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ جیسے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قیامت سے پہلے کا فتنہ یہ بھی ہے کہ لوگ حرام اور حلال کی تمیز کھو دیں گے، صرف اور صرف یہ شوق باقی رہے گا کہ مال آنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہمیں اپنے ذرائع آمدنی پر غور کرنا ہے، ہمیں صرف اور صرف حلال کے لیے کوشش کرنی ہے۔ بچوں کو جب جاب ملتی ہے تو اس بات پر ضرور توجہ رکھیں کہ کس قسم کی جاب ہے۔ اگر اس کے پیچھے سورس آف انکم حرام ہے تو اجازت نہ دیں، چاہے کتنی بھی ہائی سیلری ہو۔ ہمیں اپنے آمدنی کے ذرائع پر غور کرنا ہے کہ وہ رشوت کا مال نہ ہو، سود کا مال نہ ہو، حرام نہ ہو، یا مال اس طریقے سے نہ کمایا جا رہا ہو جس کو ہم بار بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ تجارت تو حلال ہے لیکن طریقہ حرام نہ ہو جائے۔ یعنی ہر طرح سے ہمیں اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے، چاہے کم ہی کھلائیں۔ جو پیٹ کا جو فتنہ ہے نا، پیٹ کی خواہشات، یہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ خوب سے خوب تر کی تلاش، یا پھر جو آج کل ٹرینڈ چلا ہوا ہے مہنگی مہنگی چیزیں کھانے کا، منگوانے کا، آن لائن آرڈرز کرنے کا، تو جب انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر گھر والے مجبور ہو جاتے ہیں یا پھر باپ مجبور ہو جاتا ہے بچوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے حلال اور حرام کمانے پر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنی خواہشات پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر اس بات پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے جتنے وسائل ہیں اسی کے اندر رہ کر جینا ہے، اسی پر ہی صبر شکر کرنا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دنیا جو کر رہی ہے اسی ٹرینڈ پر ہمیں بھی چلنا ہے اور اس کے لیے پھر ہر چیز اپنے لیے حلال کرنی ہے۔ کم ہے کوئی بات نہیں، اسی میں صبر شکر کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اپنا ٹاپک یہیں تک رکھیں گے، انشاءاللہ کل دوبارہ اپنی کلاس کو کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔